الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد حضرات گرامی، معززین شہر، شرفاء علاقہ، سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ذی قدر علماء کرام، دور اور قریب سے تشریف لانے والے ہمارے معزز مہمانان گرامی، ہم اس وقت ایک مبارک تقریب میں جو کہ ختم قرآن کی، تکمیل قرآن کی تقریب ہے، اس میں موجود ہیں، اور ہم اس وقت شہر کے ایک معروف اور ایک اچھے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انتہائی پروقار انداز سے اس تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے، لیکن ایک بات ہے جس کا میں بھی محتاج ہوں اور آپ بھی محتاج ہیں۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ ایسے پروگرام عموماً مساجد میں ہوتے ہیں۔ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کی نیت از خود ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف توجہ ہو جاتی ہے۔ ان ہمارے بھائیوں نے اپنے اس نعمت کے ملنے پر اظہار تشکر کے طور پر یہاں ہوٹل میں باوقار انداز سے مہمانوں کو کھانا کھلانے اور یہ ساری تقریب منعقد کرنے کا سوچا ہے، لیکن اگر میں نیت نہ کروں اللہ کی رضا کے لیے یہاں پہ حاضری کی تو یہ حاضری میری کسی کام کی نہیں ہوگی۔ اس لیے میں آپ حضرات سے بھی درخواست کرتا ہوں، اور یقیناً جنہوں نے یہاں پہ اتنا خرچہ کیا ہے، اتنا اہتمام کیا ہے، انہوں نے بھی اللہ کی رضا کی یقیناً نیت کی ہوگی۔ آپ سب حضرات بھی، خواتین بھی اور مرد بھی یہ نیت فرما لیں کہ ہم اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے اس تقریب میں حاضر ہوئے ہیں۔ تب ہمارا حاضر ہونا اللہ کے ہاں بڑا قیمتی ہو جائے گا، بڑا قیمتی ہو جائے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت کی ہے ابھی ہمارے حافظ عمر معاویہ نے، اللہ رب العزت اس کو سلامت رکھے، رب کائنات نے اسے عظیم الشان دولت عطا فرمائی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اور میں نے خوشی میں کہا کہ اے اللہ میں اس کو کائنات کا سب سے بڑا تحفہ دوں گا۔ اب میں تو ایک عام سا آدمی ہوں، درمیانے طبقے کا آدمی ہوں، میرے پاس میں نہ کوئی دنیا کا بادشاہ ہوں، نہ وزیر، نہ کچھ ایسا۔ اے اللہ میں تو اب ایسا کچھ دے نہیں سکتا، اللہ کے سامنے میں مناجات کر رہا ہوں، رو رہا ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ مجھے یہ مسئلہ بتائیں، آپ وقت کے امام ہیں، کہ میں کیا چیز اپنی بیٹی کو دوں، وہ جو میں نے نیت کی تھی کہ سب سے کائنات کی عظیم چیز اور تحفہ دوں گا تاکہ وہ میری بات پوری ہو سکے۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کو اللہ کا قرآن دو اور اللہ کے قرآن کی تعلیم اور تربیت دو، تب تمہاری بات وہ اللہ کے ہاں پوری ہو جائے گی۔ آج اس وقت آپ دنیا میں دیکھتے ہیں، یہ ہوٹل ہے، یہاں پہ خرچے والے، آج خرچے کا دور ہے، ولیمہ ہوتا ہے، کسی کو کامیابی ملتی ہے، کوئی پارٹی کا لیڈر بنتا ہے، کسی کو منصب ملتا ہے، ایسے لوگ یہاں پہ پروگرام کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی تکریم ہے، یہ اس کا وقار ہے، یہ اس کا اعزاز ہے کہ انہوں نے یہاں پہ اپنے بچے کا حفظ قرآن کا یہ پروگرام یہاں پہ منعقد کیا ہے۔ ہم اپنے بھائی رانا ارشد علی صاحب کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے تمام رشتہ داروں اور دوست احباب کو تہہ دل سے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے قرآن کریم کے ساتھ محبت کا یہ عملی ثبوت دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دارین میں کامیابی اور عزت کا سبب بنا دے۔ حضرات گرامی، یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ رب العزت نے اس کو نازل فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے، پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جب ہم اس کا نزول کرتے تو ہم نے ملائکہ کا پہرا بٹھا دیا، جو شیاطین آسمان کی جانب چڑھنے لگتے، سلگتے ہوئے انگارے ان کے اوپر پھینکتے تاکہ وہ اس کے قریب نہ آئیں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے
اور یہ بحفاظت اس کا نزول ہو سکے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے اعلان کیا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین، کہ یہ قرآن کریم سب سے سیدھا اور سچا راہ دکھانے والی کتاب ہے اور ایمان والوں کو بشارت سناتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ایسا کلام ہے کہ خالق کائنات نے یہ اعلان کیا ہے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ غالب آنے والی کتاب ہے، یہ دبنے والی نہیں ہے۔ یہ تو قرآن چمکنے کے لیے آیا ہے اور چمکانے کے لیے آیا ہے۔ آج دیکھیے، آج ایک ختم قرآن کی تقریب ہے اور پورا ماحول منور ہے اور چمک رہا ہے، تو یہ قرآن دبنے کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن مٹنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ تو بلند ہونے اور بلند کرنے کے لیے آیا ہے۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِن حَكِيمٍ حَمِيدٍ، نہ باطل اس کے آگے سے آ سکتا ہے، نہ باطل اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے۔ باطل کسی انداز سے اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ یہ رب کائنات کی جانب سے جو حکمتوں والا بھی ہے اور قابل تعریف بھی، اس کی جانب سے یہ کلام مبارک اتارا گیا ہے۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب خوبصورت نہایت اعلیٰ تمثیل بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آئے۔ آپ سارے احباب ذرا توجہ فرمائیں گے، خواتین بھی اور مرد حضرات بھی، بچے بھی، کہ اللہ رب العزت کی ذات سب سے اعلیٰ ہے۔ سجدے میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اللہ کی ذات کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ تو یہ کلام کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ اللہ بھی اعلیٰ اور اللہ رب العزت کا کلام بھی اعلیٰ ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ کلام اس کائنات کی سب سے عظیم الشان اور سب سے اعلیٰ ہستی امام المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اللہ بھی اعلیٰ، اللہ کا کلام بھی اعلیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ۔ اور پھر اللہ کا یہ قرآن جو آیا ہے تو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ ان جگہوں میں حجاز مقدس میں آیا ہے، ساری زمین سے بڑھ کر یہ خطہ بھی اعلیٰ ہے۔ یہ خطہ بھی کیا ہے؟ اعلیٰ ہے۔ اور جس مہینے میں آیا ہے وہ مہینہ رمضان المبارک، جس میں یکبارگی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس کا نزول ہوا، وہ مہینہ بھی اعلیٰ ہے۔ اور اس کی رات میں لیلۃ القدر میں آیا ہے، لیلۃ القدر ساری راتوں سے اعلیٰ ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے فرماتے ہیں، اب ذرا اس کو جوڑیے ذرا تسلسل کے ساتھ، اللہ بھی اعلیٰ، کہہ دیجئے اللہ بھی اعلیٰ، اللہ کا کلام بھی اعلیٰ، لانے والا فرشتہ سارے فرشتوں میں اعلیٰ، جس ذات پر اتارا جا رہا ہے ساری کائنات میں افضل و اعلیٰ، اور جس خطے پہ اتارا جا رہا ہے وہ ساری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ، اور جس رات میں اور جس مہینے میں اتارا جا رہا ہے وہ رات اور وہ مہینہ ساری راتوں میں اور مہینوں میں اعلیٰ۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وہ اللہ کا قرآن، وہ جس سینے میں آ جاتا ہے وہ سینہ بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے، وہ سینہ بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے، اتنا اعلیٰ ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اس پر جہنم حرام کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے اندر قرآن کریم رکھ دیا۔ ایک اور چھوٹی سی بات میں عرض کرتا ہوں، ایک بھائی گئے بازار میں، وہاں سے سونے کی ایک انگوٹھی خریدی۔ ہمارے ہاں ایک رواج ہے، وہ یہ ہے کہ دولہا کو شادی والے دن سونے کی انگوٹھی پہنا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور آپ کے ایک ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا تھا اور ایک ہاتھ میں سونے کا ایک ڈلا تھا۔ آپ نے فرمایا ان اللہ حرم ہذین علی ذکور امتی، بے شک اللہ نے میری امت کے مردوں پر یہ دونوں چیزیں پہننا حرام کر دی۔ کون کون سی؟ ریشم اور سونا۔ اب شادی کا دن جو سب سے خوشی کا دن ہے، اور اس دن میں کیا ہے، جس چیز کو حرام کیا گیا ہے ہم اپنے بیٹے اپنے عزیز کے ہاتھ میں پہنا رہے ہیں، کتنے افسوس والی بات ہے۔ اتنی بڑی خوشی اللہ نے دی، اتنا بڑا موقع دیا، اس دن میں تو ہر طرح کے چھوٹے بڑے حرام سے بچنا ضروری ہے اظہار تشکر کے لیے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے
خوشی کا موقع دیا ہے اس میں اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ بہرحال خواتین کے لیے سونا پہننا حلال ہے، جائز ہے۔ ایک آدمی نے، توجہ کیجئے، ایک آدمی نے ایک انگوٹھی سونے کی خریدی۔ اب سونے کی انگوٹھی جب دیتے ہیں ویسے ہی ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں یا کسی ڈبیا میں دیتے ہیں؟ ایک ڈبیا میں، خوبصورت سی ڈبیا ہے، روشن سی جگمگاتی سی ڈبیا ہے، اس کے اندر آپ کو کیا رکھ کر دیا؟ انگوٹھی سونے کی رکھ کر دے دی۔ اب آپ آئے گھر میں، اپنے گھر والوں کو پکڑائے، یہ بچی کے لیے میں انگوٹھی لے کر آیا ہوں، انہوں نے محفوظ جگہ پہ رکھ دی۔ اب جہاں پہ وہ سونے کی انگوٹھی رکھنی ہے ڈبیا بھی وہاں پہ رکھی جاتی ہے۔ ڈبیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، ہو سکتا ہے 100 روپے کی ڈبیا ہو، لاکھ روپے کی انگوٹھی ہو، لیکن ڈبیا بھی وہاں رکھی جا رہی ہے بڑی حفاظت کے ساتھ، کیونکہ اس کے اندر کیا ہے؟ قیمتی چیز ہے۔ بھائی انسان اسی طرح سے ہے، انسان اسی طرح سے ہے۔ جب انسان کے اندر، اس کے سینے کے اندر اللہ کا قرآن آ جاتا ہے تو اللہ کا قرآن بڑا قیمتی ہے۔ جب وہ سینے میں آ گیا، جیسے آپ نے ڈبیا کو سنبھال کے رکھا ہے، اللہ حافظ قرآن کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اللہ قاری قرآن کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اللہ عالم قرآن کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اللہ عامل قرآن کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ اس کو خوبصورتی کے ساتھ اچھے طریقے سے اچھی جگہ پہ بٹھانا اور اس کو وقار اور عزت اور تکریم کی جگہوں پہ رکھنا، اس وجہ سے اللہ کے قرآن سے دوستی کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی دوستی نصیب فرما دے۔ یہ قرآن کریم اور اس قرآن کریم کی پہلی تفسیر جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے یہ دونوں چیزیں محفوظ کی، قرآن بھی اور صاحب قرآن سے قرآن کریم کی تفسیر بھی اور اسوہ اور نمونہ بھی، اور امت تک پہنچانے کے لیے اللہ نے ان کو منتخب کر لیا، ان کی ڈیوٹی لگا دی۔ تم پکے ایمان والے ہو، تم سچے ہو، تم صبر والے ہو، تم دیانت والے ہو، تمہارے اندر ساری خوبیاں میں نے رکھی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چمکایا ہے، تربیت کی ہے۔ اب تمہاری ایک بہت بڑی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے، یہ اللہ کا قرآن، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ دنیا تک تم نے پہنچانا ہے۔ اس لیے یہ ساری جماعت صحابہ کی آلہ ہے، کسی ایک کا بھی دل میں میل آ جائے تو ایمان وہاں پہ ٹھہرتا نہیں ہے۔ اس وجہ سے سارے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے محبت کرنا ایمان کا لازمہ اور ایمان کا حصہ ہے۔ اب یہ قرآن کریم آ گیا اور ہمارے تک آج پہنچ گیا، اور اس قرآن کریم سے ہم نے محبت کی، ہمارے بچوں نے یاد پڑھا، ناظرہ پڑھا، بیویوں نے پڑھا۔ جس طرح سے گلی کوچے بازار چوک چوراہے میں لکھا ہوتا ہے کہ کیا کرو کہ ہر بچے کو تعلیم دلواؤ، ہر بچے کو تعلیم دلواؤ، یہ اللہ کا قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کی تعلیم ہر بچے اور بچی کو دلوانی ہے۔ یہ نیت کر لیں، جتنی خواتین آئی ہوئی ہیں، جتنے مرد آئے ہوئے، سارے کے سارے نیت کر لیں، ہم نے اللہ کے قرآن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعلیم اور تربیت اپنے سارے بچوں کو اور بچیوں کو دینی ہے۔ سارے بھائیوں نے نیت کر لی ہے، اللہ کے حضور نیت کرنی، اللہ رب العزت دیکھنے سننے جاننے والا ہے۔ سب نے نیت کر لی تو سمجھیے یہاں پہ آنے کے پیسے پورے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رضامندی اور اپنی خوشنودی کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب حضرات کو کہ آپ نے وقت نکالا اور قرآن کریم کی اس تقریب میں آپ تشریف لے آئے، دل کی گہرائیوں سے اپنی جانب سے اور میزبان مکرم کی جانب سے میں خوش آمدید اور مرحبا کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ سب حضرات کا آنا، ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔